بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2.25 سال سے ہم ایک ایسے عالمی وبائی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں کہ جس سے زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے، اور خاص طور پر تعلیم کا میدان تو اتنا متاثر ہوا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ مزید طوالت اختیار کر گیا تو ہمارا تعلیمی نظام درہم برہم ہو کر نہ رہ جائے۔ ہم نے جب گزشتہ سال یہ صورتحال سامنے آئی اور اسکول، کالجز، تعلیمی ادارے سب بند کر دیے گئے تو بہت کوششیں کی کہ کسی طرح بچوں کو کسی بھی طریقے سے پڑھایا جائے، اور یہ صورتحال کیونکہ پہلی مرتبہ سامنے آئی تھی، ہمیں اس کا پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی صورتحال ہمارے سامنے پہلے ایسی نہیں تھے جس سے ہم کچھ پریپریشن یا کچھ تیاری کر سکتے، لہٰذا ہم سے جو کچھ بھی ہو سکا ہم نے شروع کیا، کچھ نوٹس بھیجے، کچھ PDF میں بھیجے، کوئی میسیجز کا سلسلہ شروع کیا، کوئی واٹس ایپ میسیجز کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو زوم میٹنگ یا گوگل میٹ وغیرہ پر ہم جانا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے ہماری کچھ خاص تیاری بھی نہیں تھی، اور بچوں کو بھی ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، اتنا تجربہ نہیں تھا کہ وہ اس پہ کر سکتے، اس کے ساتھ چل سکتے۔ تو ہم نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا۔ 1 مئی 2020 کو ہماری پہلی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اور اس کے بعد تواتر سے کلاس 1 سے کلاس میٹرک تک تمام مضامین کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں، اور الحمدللہ اب تک 1077 ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس سے صرف ہمارے طلبہ طالبات ہی نہیں بلکہ دوسرے طلبہ و طالبات اور اساتذہ بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری رکھنا پڑے گا، لیکن پھر اسموک کی وجہ سے چھٹیاں درمیان میں شروع ہوئیں کہ پیر اور ہفتہ چھٹی رہے گی اور اتوار 3 دن، تو ہم نے بڑی کلاسز کے لیے، کیونکہ چھوٹی کلاسز میں کچھ کام ہو چکا تھا، بڑی کلاسز 8th 9th 10th 8ویں 9ویں اور 10ویں کے لیے زوم پر کلاسز شروع کی ایکسپیریمنٹل بیسس پر، تو الحمدللہ وہ بہت کامیاب رہا تجربہ، اور ہم اب وہ سلسلہ جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو چھوٹی کلاسز ہیں، چھوٹے بچے، ان کو اس طرح سے پڑھانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح اسکول کھلیں اور یہ پڑھائی کا سلسلہ فزیکل طریقے سے کلاس رومز میں ہی جاری رہے۔ بہرحال یہ سلسلہ بھی ایک دن اسکول کھلتا تھا، ایک دن بند ہوتا تھا، کچھ کلاسز ایک دن کچھ دوسرے دن آتی تھی، ہم نے اس میں بھی مینیج کیا، اور الحمدللہ ہم نے کلاس نرسری سے 7 تک کافی کورس مکمل کیا۔ اب ان کورس کو ہم اور مکمل کرنا چاہتے تھے، ہمیں یہ امید تھی کہ موسم سرما کی تعطیلات طویل نہیں ہوں گی،
لیکن ایک تو اسموک کی وجہ سے ہفتے میں 3 چھٹیاں آ گئیں، یعنی 2 چھٹیاں اور ایک اتوار، اور 4 دن باقی بچے، اور ان 4 دن میں سے بھی جمعۃ المبارک کو 12 بجے چھٹی ہوتی تھی۔ تو بس سمجھ لیجئے کہ منگل بدھ جمعرات 3 دن ہمیں ملتے تھے، اسی میں ٹیسٹ لینا اور اسی میں پڑھانا یہ خاصا مشکل کام تھا۔ ہم نے کوشش تو کی کورس کو ختم کرنے کی، اور ہمارا یہی پروگرام تھا کہ اگر چھٹیاں کم ہوں گی تو ہم مزید کورس پڑھا دیں گے، مزید چیپٹرز یا جو یونٹس ہیں وہ پڑھا دیں گے، اور سالانہ امتحان تک ہمارا اچھا نصاب مکمل ہو جائے گا۔ لیکن حکومت نے پھر موسم سرما کے لیے 15 چھٹیوں کا اعلان جب کیا تو ہمارا وہ سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ہم نے کوشش تو کی، لیکن کچھ کلاسز میں کورس کے ایک آدھ چیپٹر جو ہے وہ باقی رہ گیا۔ اب ظاہر ہے اسکول ہم کھول نہیں سکتے، ٹیسٹ بھی لینا چاہتے ہیں، تو یہی سوچا گیا کہ ہم کچھ زوم پر ریکارڈنگ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اسکرین شیئر کر کے آپ لوگوں سے پھر یوٹیوب پر اس کو اپلوڈ کریں۔ اب اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اساتذہ اپنے کاموں میں بہت مصروف ہیں، اپنی پڑھائی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 سے 5 تک SNC یعنی سنگل نیشنل کریکلم جو قومی نصاب ہے، یکساں قومی نصاب، وہ شروع ہو چکا ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی وہ تیاری کریں، بچوں کو پڑھائیں یا وہ لیکچر ریکارڈ کرائیں، تو اس لیے کچھ ٹیچرز اویلیبل نہیں، تو یہ ذمہ داری میں نے خود سنبھالی، اور اب میں خود لیکچر کچھ لے لوں گا۔ لیکن میرے لیے یہاں بیٹھ کر کام کرنا آسان ہے کہ میں یہاں بریک کر کے اپنے کچھ کام بھی دے سکتا ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے۔ تو ہمارا کلاس 3 جو ہے یعنی کلاس سوم، اس کا اسلامیات کا ایک چیپٹر نمبر 3 یعنی باب سوم وہ رہ گیا تھا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس لیکچر میں اس کو پڑھائیں، اور پہلے طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں اس کو بچے کتابیں اوپن کر لیں گے جب یہ ہم ویڈیو کا لنک انشاءاللہ تعالی جلدی آپ کو بھیج دیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ ریڈنگ کر لیں گے، اور ریڈنگ کے بعد الفاظ معنی، خالی جگہ یعنی جو مشق ہے، ایکسرسائز جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ الفاظ مجھے اس لیے بولنا پڑتے ہیں انگلش کے کہ بچے مشق کی بجائے ایکسرسائز ہی کہتے ہیں، وہ اردو ہو یا اسلامیات ہو۔ تو ابھی آہستہ آہستہ یہ سلسلہ مکمل طور پر اپنی زبان کی طرف آئے گا۔ فی الحال ہم اسی طرح سے جو ہے یہ پروسیس کو چلائیں گے۔ تو پہلے ریڈنگ ہوگی، اس ریڈنگ، اور یہ لیکچر جو ہے ہو سکتا ہے کہ لمبا لیکچر ہو، لیکن ہم اس کو حصوں میں تقسیم کر دیں گے تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور وہ بہت دیر تک اسکرین کے سامنے نہ بیٹھے رہیں۔ کوشش کریں گے کہ ہر حصہ 15 منٹ یا 20 منٹ کا ہو، اس کے بعد پھر تھوڑی آپ چاہیں تو اس دن کے لیے بریک کر سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے بھیجنا جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم بڑی ایک ویڈیو بنا کے اس کے 5 یا 6 حصے کر دیں گے، اور اس طرح یہ چیپٹر مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ایک اور کلاس بھی ہے، کلاس 4، اس کا بھی ایک چیپٹر رہتا ہے، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے، تو اس طرح سے ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پڑھانے سے پہلے میں سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ اگرچہ پڑھاتے ہوئے مجھے ایک طویل عرصہ گزر گیا، اور تقریباً الحمدللہ میں نے تمام مضامین کو ٹچ کیا اور اچھی طریقے سے پڑھایا، لیکن کل علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور وہی سب کچھ جانتا ہے، یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن میں پڑھاتے ہوئے اگر کوئی غلطی آپ رہ جائے، کوئی لفظ غلط ادا ہو جائے، یا کوئی زیر زبر کی ایسا مسئلہ ہو جائے، تو اس کے لیے آپ مجھے ضرور میسج کیجئے گا۔ آپ کا ہمارا فون نمبر آپ کے پاس ہے، وائس نوٹ ریکارڈ کر کے بھیج دیں تاکہ ہم اس کی تصحیح کر سکیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پڑھا رہا ہوں تو بہت اچھا پڑھاؤں گا یا کوئی غلطی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ آپ لوگ توجہ سے سنیں، اگر کوئی غلطی ہو تو یقینی طور پر آپ
ہمیں بتائیں۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ جی بہت اچھا لیکچر دیا، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش کے لیے تجاویز دینا۔ تو میں اس چیز کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ مزید بتائیں گے کہ اس کو اور کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ پہلا حصہ جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہوگا، یعنی ہم اس میں اسی چیز کو جو ہے کور کریں گے، اور یہ ہم پہلا حصہ یعنی یہ میری گفتگو جو ہے یہ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے حصے میں ہم دوبارہ جو ہے حاضر ہوں گے، اور اتنے آپ بچوں سے ان کی کتاب جو ہے اسلامیات کی کتاب سوم، اور جو نیا نصاب یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق ہے، وہ کتاب صفحہ نمبر 36 یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 36 یہ ساتھ ساتھ بتانا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اسی چیپٹر میں آپ کو یہ اسی حصے میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ حکومت نے اور مختلف اسمبلیوں نے اس مرتبہ یہ انیشیٹو لیا اور یہ قابل قدر اقدام کیا جو بہت ضروری تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ بہت ہی واضح طور پر اس کی وضاحت کر دی گئی، کہ بہت کذاب انبیاء نبی پیدا ہو چکے تھے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے، اور وہ اس کو مس یوز بھی کر رہے تھے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ واضح کر دیا جائے کہ آپ کی ہستی کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو آپ کا نام میں نامی اسم گرامی ہے، میں آپ کے ساتھ ایک سکرین شیئر کر رہا ہوں اس وقت، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بھی اس کو پڑھیے گا اور آپ بھی اس کو یقینی طور پر یاد رکھیں اور بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یہ سکرین میں نے شیئر کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سب سے اوپر یہاں پر ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جو سرکاری طور پر لکھا جاتا ہے اور سرکاری کاغذات میں اور کتب میں اور ہر جگہ پر لکھا جائے گا، وہ بچوں کو یاد ہونا چاہیے۔ اور جب وہ نام لیں تو بڑی محبت سے، بہت عقیدت سے، بہت احترام سے، اور اس میں بالکل جلدی نہ کریں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے مثلا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی اللہ تعالی یعنی محبت سے، خلوص سے، پیار سے، وہ ہمارا خالق ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہم چلا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے اس کو جو سرکاری طور پر کیا گیا ہے اس کے متعلق میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اسکرین میں دیکھیے، سب سے پہلے لکھا ہے حضرت۔ یہ اعزاز کے لیے، احترام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہم بہت سے سب تمام جو صحابہ کرام ہیں اور ایون ہمارے جو اچھے لوگ ہیں یا ہمارے رہنما جو ہیں یا مذہبی رہنما جو ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ بھی حضرت کا لفظ استعمال کیا۔ تو حضرت اعزاز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت محمد محمد یہ آپ کا وہ نام ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت، یعنی آپ کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اور آپ کون ہیں؟ رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی حضرت محمد کون ہیں؟ اللہ کے رسول، رسول اللہ۔ اب یہاں تک یہ نام ختم ہوتا تھا اور آگے ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن کیونکہ یہ جھوٹے نبیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور کب تک جاری رہے گا یہ میں نہیں جانتا، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ کون سے رسول ہیں، یہ کون سے نبی ہیں اللہ کے،
تو 7 نام آ گیا خاتم النبیین، خاتم، میم اور نون، کیونکہ نون پر تشدید ہے تو میم اور نون ملیں گے، اور پھر نون اور بے ملے گا، پھر بے اور پھر یہ ملے گا۔ اس طرح جب تشدید ہو تو وہ 2 مرتبہ وہ حرف بولا جاتا ہے۔ تو خاتم النبیین یعنی جن پر نبوت کا کیا ہو گیا، اختتام ہو گیا، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت محمد نام آپ کا، رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین آپ آخری نبی ہیں، اور پھر درود صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ، یہ بھی نام میں حصہ نہیں تھا جو شامل کیا گیا ہے، وَأَصْحَابِهِ، کیونکہ الف پر زبر اور حمزہ بھی ہے، تو اصحابہ وسلم، اگر رکنا ہے تو وسلم، اور اگر آپ نے آگے بات کرنی ہے جیسے یہ، اب نیچے دیکھیے آگے ہم پڑھیں گے وسلم، تو اس کو زبر پڑھی جائے گی، رکنا ہے تو وسلم، اور اگر اس کے آگے کچھ پڑھنا ہے تو وسلمہ، جیسے وسلمہ کی حیات طیبہ، تو اس کو بڑی محبت سے یاد کرنا ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو یہ نام اسم گرامی لکھنا بھی سکھائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کتنا ٹائم لگ جائے گا لکھنے میں، 1 منٹ لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بولنے میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، یا ہم یہ پورا لیں گے، میں تو آہستہ آہستہ، اگر آپ تھوڑا سا تیز بھی لیں گے تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، تو کوئی اس میں وقت درکار نہیں ہوا۔ تو اس لیے اس نام کو آئندہ، کیونکہ یہ کتابوں میں استعمال ہوگا، یہی پرنٹ ہوا ہے، یہی پڑھا جائے گا، تو آپ نے اس پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ تو میرا آج کا جو یہ لیکچر ہے وہ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں باقاعدہ ہم شروع کریں گے دوسرے حصے میں لیکچر کے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کلاس 3 سوم کلاس کے لیے اسلامیات کا لیکچر شروع ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ انٹروڈکشن کا تھا، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ میں سکرین بھی شیئر کر سکتا تھا کتاب کی، لیکن بچے سکرین کو دیکھتے رہتے اور کتاب پر نہ پڑھتے، کتاب پر نہ نظر رکھتے۔ اس کے لیے میں ساتھ ساتھ کتاب پڑھوں گا، اور تمام بچے پیرنٹس اس بات کو یقینی بنائیں کہ کتاب کھلی ہو، بالکل ایزی ہو کے بیٹھے ہوں، لیٹ کر نہیں پڑھنا، ویسے بھی اسلامیات کی کتاب ہے،
کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں بیٹھ کر پڑھیں، سامنے آپ کے اسکرین ہے یا موبائل فون ہے یا ٹیب ہے، جو کچھ بھی ہے بہرحال وہ آپ کا ارینجمنٹ ہے، لیکن بچے سے کہیں کہ ہاتھ وغیرہ دھو کر اچھی طریقے سے بلکہ باوضو ہو کر بیٹھیں تو بہت مناسب ہوگا، اور اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی جو ہے اس لفظ پر رکھیں جو لفظ میں بولوں گا۔ اب کیونکہ میں بھی کتاب سے پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ آپ بھی دہراتے جائیں گے، اور اس کو ہم حصوں میں پہلے سٹیپ میں ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ مکمل کریں گے، یعنی اس کی پڑھائی کا عمل، اس کے ساتھ ساتھ میں معنی بھی بتاتا جاؤں گا، لیکن معنی ہم بعد میں لکھے ہوئے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، لیکن فی الحال بچے صرف ریڈنگ کر لیں تاکہ ریڈنگ میں تلفظ غلط نہ ہو۔ تو اس لیے پوری توجہ کے ساتھ کوئی بڑا ساتھ بیٹھے یا کوئی ٹیچر ساتھ بیٹھیں تاکہ بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی فوراً تصحیح کر دی جائے۔ تو اس کے لیے میں بسم اللہ کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 36، کلاس 3، مضمون اسلامیات، باب صوم۔ بسم اللہ کر رہے ہیں۔ سیرت طیبہ، سیرت طیبہ۔ دیکھیں جو لفظ میں ایک مرتبہ وضاحت کروں گا اس میں کچھ وقت لگے گا، پھر یہ لفظ جب بعد میں بھی آئے گا تو آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے کہ رکھ لیں ذہن میں کہ میں پھر دوبارہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر اس طرح بتائیں گے تو پھر تو ہر لفظ 100 مرتبہ استعمال ہوگا۔ اس لیے پہلا لفظ آپ کیونکہ چھوٹے ہیں ابھی تو آرام اور سکون سے بتایا جائے گا۔ سیرت طیبہ، سیرت یعنی آپ کی خوبیاں، کسی بھی شخص کی جو خوبیاں ہوتی ہیں اس میں، جو اوصاف ہوتے ہیں اس میں، اس کا کردار ہے، اس کا رویہ ہے، دوسروں سے برتاؤ ہے، وہ سیرت میں آ جاتا ہے۔ اور طیبہ پاک، یعنی یہ سیرت طیبہ میری یا آپ کی نہیں بلکہ یہ اس ہستی کی ہے جو خاتم النبیین ہیں، جن کے بارے میں پہلے حصے میں ہم نے پڑھا۔ تو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، یہ اس کا عنوان ہے، یعنی اس باب کا یہ عنوان ہے کہ اس میں ہم آپ کی سیرت کو ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے۔ اب یہ کون سی سیرت ہوگی؟ اگلا آپ دیکھیے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے، نمبر 1 لکھا ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی، کیونکہ آگے میں ساتھ کی پڑھ رہا ہوں تو وسلم کی حیات طیبہ، حیات زندگی کو کہتے ہیں، حیات زندگی کو، حیات طیبہ۔ اب یہ جو بریکٹس ہیں ان کو قوسین کہتے ہیں۔ آپ جب بڑے ہوں گے تو اردو قواعد و انشاء میں رموز اوقاف پڑھیں گے، یہ جو ختمہ جسے فل سٹاپ کہتے ہیں یا سکتہ، قوسین، واوین، یہ چیزیں سب آئیں گی۔ تو یہ بریکٹ جو ہے اس میں وہ چیز ڈالی جاتی ہے جو جس کا اس میں وہ الفاظ تحریر کیے جاتے ہیں جن کا پچھلے لفظ سے تعلق ہوتا ہے، یعنی آپ کی حیات طیبہ۔ کون سی حیات طیبہ؟ قبل از بعثت، قبل، قبل از پہلے، بعثت کیا ہے؟ یہ بعثت، بعثت نہیں پڑھنا اس کو، بعثت یعنی آپ کے نبی مبعوث ہونے سے پہلے۔ آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ کو یہ اللہ نے پیغام بھیجا کہ اب آپ اپنی نبوت کا اعلان فرما دیں۔ تو ویسے تو آپ پیدائشی نبی ہیں، لیکن
دنیا کے سامنے جب 40 سال کے آپ ہوئے تو اس وقت، تو یہ نبی کی جب بعثت ہوتی ہے، جب آپ اعلان فرما رہے ہیں، یہ وہ زندگی نہیں بلکہ اس سے پہلے کی زندگی ہے، تو کہا جائے گا قبل از بعثت۔ تو اس میں ہم ان سے پہلے کی زندگی، یعنی آپ کی ولادت باسعادت ہے، آپ کے بچپن کے حالات ہیں، پھر کچھ کاروباری معاملات ہیں، پھر آپ کا نکاح مبارک ہے، اس کے بعد آپ کے کچھ اور چیزیں، وہ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہر باب میں یہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے حاصلات تعلم۔ کیا ہے یہ؟ حاصلات تعلم۔ حاصلات حاصل کی جمع ہے۔ حاصل کا مطلب ہے لینا، وصول کرنا۔ تعلم تعلیم دینے کے معنوں میں، پڑھانا، کہ ہم جب یہ پڑھیں گے، جو باب ہم شروع کر رہے ہیں، جب یہ باب ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہم کن چیزوں سے آگاہ ہو سکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یا یوں کہیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کچھ معلومات حاصل ہوں گی، کیا کچھ پتہ چلے گا، یہ ہر باب کے شروع میں ہوگا، اور ہر مضمون کے ہر باب کے شروع میں ہوتا ہے۔ انگلش میں اسے لرننگ آؤٹ کمز کہتے ہیں۔ جب انگلش کی کتابوں میں آئیں گے تو وہاں لرننگ آؤٹ کمز، یہاں ہے حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل پر، تکمیل مکمل ہونا، اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ، یعنی جب آپ یہ سبق پڑھ لیں گے تو کس قابل ہو جائیں گے؟ آگے یہ دو نشان ہیں، انہیں اردو میں، آپ چھوٹے ہیں ابھی، بہرحال رموز اوقاف میں تفصیلیہ کہتے ہیں، اور اس کی تفصیل نیچے دی گئی ہے کہ کیا کس قابل ہو جائیں گے۔ اب یہ سارے پوائنٹ کیونکہ ہم پڑھیں گے تو یہاں میں یہ پڑھ کر وقت کو تھوڑا سا فی الحال بچا رہا ہوں، تو کلاس میں تو ہم پڑھا دیتے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ ویڈیو ہے بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو میں ایک پڑھا دیتا ہوں کہ ہم کس قابل ہو جائیں گے۔ پہلا پوائنٹ، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے خاندان، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور یہ ہے قوما، جسے آپ قوما کہتے ہیں یا اسے سکتہ کہتے ہیں، بوقت ولادت معجزات، یعنی کچھ ایسی چیزیں رونما ہوئیں جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی جو عام حالات میں دیکھنے میں نہیں آتی، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور پرورش بڑا کرنا، پالنا پوسنا کے بارے میں جان سکے، تو یہ ایک چیز تو ہم یہ جان لیں گے۔ اور آگے یہ سارے پوائنٹ کیونکہ آپ پڑھیں گے، لہٰذا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس باب کو پڑھنے کے بعد، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں آگاہ ہو سکیں گے۔ تو ہم سب سے پہلا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ اب آپ تیار ہیں؟ بالکل کتابیں کھلی ہونی چاہیے۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی، ظاہر ہے میرے تو بائیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، شہادت کی انگلی اس لفظ پر رکھیں جو لفظ آپ کو سنائی دے، یعنی میری آواز۔ ولادت، ولادت نہیں ہے یہ، ولادت، پیدا ہونا، ولادت باسعادت۔ اب دیکھیں، ہم ولادت ہی کہہ سکتے تھے، اب ہم عام طور پر یہ کہتے جی بچہ پیدا ہوا ہے، یا بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچے کی صبح ولادت ہوئی ہے، لیکن یہ ولادت ایک عام شخص کی ولادت نہیں ہے، یہ ولادت نبیوں کے سردار کی ہے، یہ ولادت اللہ کے محبوب نبی کی ہے،
اس لیے ہم اس کے ساتھ احتراماً سعادت، سعادت احترام عزت کے معنوں میں، ابھی آپ کیونکہ چھوٹے ہیں تو میں تفصیل سے معنی بھی نہیں آپ کو بتا سکتا، تو بس اتنا کہ آپ سمجھ سکیں۔ تو ولادت باسعادت کا مطلب ہے کہ آپ کی ولادت، پیدائش مبارک کہہ لیجئے، اس پر پہلا ٹاپک۔ تیار ہیں جی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم 12 ربیع الاول، 12 means 12، 12 ربیع الاول کے اسلامی مہینہ ربیع الاول کا تھا، بمطابق کہ جو اب ہمارا سلسلہ چل رہا ہے جسے ہم عیسوی سال کہتے ہیں، اور آج یہ لیکچر اتفاق سے 1 جنوری 2022 کو ریکارڈ میں کروا رہا ہوں، تو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ نیا سال مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں خصوصاً مسلمانوں کو اور بالعموم پوری دنیا کے انسانوں کو ہر طرح کی مصیبتوں سے آزادی عطا فرمائے، اور خاص طور پر کووڈ جیسی ڈینگی یا دوسری جو وبائی بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور بہت تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو آج 1 جنوری 2022 بھی ہے، تو یہ عیسوی سال ہے 2022، لیکن ایک اسلامی سال ہوتا ہے جو محرم میں شروع ہوتا ہے، اور اس کے بھی 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، یہ سال ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، یہ جو چل رہے ہیں، اور ایک عیسوی مہینہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد وہ شروع ہوا۔ آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو اس کے بارے میں بھی بہت سی معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں، وہ ہمارا جنوری ہے، اور آج 1 جنوری 2022، یعنی 2022 کا مطلب ہے 2021 سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور آج 2022واں سال شروع ہوا ہے۔ اب یعنی عیسوی تاریخ کیا تھی؟ بمطابق، کے مطابق، بمطابق کا مطلب ہے کے مطابق، بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی، یعنی یہ شمسی سال، جو اسلامی سال ہیں اسے قمری سال کہتے ہیں، اور وہ قمری مہینے ہوتے ہیں اس کے، اور یہ جو ہم جنوری فروری یہ شمسی سال ہیں۔ عیسوی کو عرب وہی جسے آپ سعودی عرب کہتے ہیں، اس زمانے میں تو یہ عرب کہلاتا تھا، عرب کے مشہور، اب اس کو بیٹے آپ نے ہے بھی پڑھنا ہے، اب اکثر لوگ اس کو مشہور کرتے رہتے ہیں، تو مشہور تو بنے گا میم شین واو، یہ ہے مشہور۔ مشہور کا مطلب ہوتا ہے ویل نون، مقبول، جسے بہت سے لوگ جانتے ہیں، جسے دنیا کے بہت سے ممالک میں جانا جاتا۔ عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ، دونوں کاف، پہلے کاف کے اوپر تشدید ہے تو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور ہماری زبان نہیں ہلتی جب تک ہم اسے دوسری مرتبہ نہیں کہہ دیتے۔ مکہ، مکہ، پھر رے کے اوپر تشدید ہے، مکرمہ، مکرمہ، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ تو اب اس پر شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس اسلامی مہینے میں پیدا ہوئے، تاریخ کیا تھی، اور کس عیسوی مہینے میں پیدا ہوئے اور تاریخ کیا تھی؟ تو 12 ربیع الاول اور 22 اپریل۔ اچھا، اب بمطابق یہ بھی میں بتا دوں، سوری، اسے ہم انگلش میں اپریل کہتے ہیں، اردو میں اس کو اپریل پڑھا جاتا ہے، اپریل، اپریل، اپریل بھی پڑھ لیتے ہیں، اپریل بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپریل بھی پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت کامن ہو چکا ہے،
تو آپ اسے اپریل پڑھیں جو درست ہے، اپریل یا اپریل۔ 22 اپریل 571 عیسوی کو عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے قبیلہ قریش کے، قبیلہ لوگوں کا ایک گروپ، لوگوں کا ایک گروہ۔ دیکھیں اس زمانے میں بڑے بڑے شہر نہیں تھے، بڑے بڑے خاندان نہیں تھے، تو لوگ قبائل کی صورت میں رہتے تھے، جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں برادریاں موجود ہیں، اور اس کا پھر ایک سردار ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بنے، مسئلہ، یہ بھی لفظ سن لیجئے، یہ لفظ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے، کہ اگر کوئی مسئلہ بنے تو وہ اس کو حل کر سکے، وہ ثالث یعنی جج کا بھی کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے عرب کے لوگ بھی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم تھے، کوئی چھوٹا تھا کوئی بڑا، تو وہ قبیلہ کہلاتا تھا، ٹرائب۔ تو یہ جس قبیلے میں پیدا ہوئے، اس قبیلہ قریش کے، یہ قبیلے کا نام تو قریش تھا، آپ اس لحاظ سے قریشی بھی کہلائے، لیکن اس میں پھر خاندان ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سمن آباد میں رہتے ہیں، لفظ کیا ہے؟ سمن آباد، سمن آباد نہیں ہے، الف مدہ کو علیحدہ پڑھا جائے گا، سمن آباد، فیصل آباد، اسلام آباد۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فیصل آباد، اسلام آباد، سمن آباد، یہ غلط العام ہے، یہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ آپ الف مدہ کو کیسے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ اس کے سمن علیحدہ ہے، آباد علیحدہ ہے، فیصل علیحدہ ہے، آباد علیحدہ ہے، اسلام علیحدہ ہے، آباد علیحدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں آنکھ کھولی، یعنی قبیلہ قریش تھا، اس لحاظ سے آپ قریشی بھی کہلائے، لیکن اس میں ایک خاندان تھا، جیسے ہم سمن آباد میں رہتے ہیں تو میرا ایک خاندان ہے، آپ کا ایک خاندان ہے، وہ چلا جا رہا ہے، آپ کے ددیال ننیال چل رہا ہے، آپ کے دادا نانا وغیرہ سب، تو وہ ایک خاندان تھا، اور وہ خاندان تھا بنو ہاشم، اس وجہ سے آپ ہاشمی بھی کہلائے۔ بنو ہاشم میں آنکھ کھولی، آنکھ کھولنا کا مطلب ہے اس دنیا کو دیکھنا، یعنی پیدا ہونا، پیدائش ہونا۔ آنکھ کھولی نا، بند ہوتا ہے پھر بچہ صاف کرتے ہیں اس کو تو آنکھ کھولتا ہے، تو آنکھ کھولنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے پیدا ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ واصحابہ وسلم نے قبیلہ قریش، قبیلے کا نام تھا قریش کے معزز خاندان، یعنی جس کا احترام تھا اس معاشرے میں، بنو ہاشم میں آنکھ کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے، ٹھیک ہے، حضرت آمنہ ان کا نام ہے۔ اور دلچسپ بات بھی دیکھتے جائیے کہ حضرت عبد المطلب کا یہ حضرت عبد المطلب آپ پڑھیں گے ان کے دادا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ، ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ، شین یہ بے ہے، کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ یہ عقیقہ آپ اپنے بڑوں سے فی الحال پوچھ سکتے ہیں کہ 7ویں دن جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو 7ویں دن اس کے سر کے بال مڈائے جاتے ہیں، غسل دینے کے بعد بکرا ذبح کیا جاتا ہے، لڑکی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2 جانور، جو طریقہ کار ہے وہ صدقہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آئندہ ناگہانی آفات سے محفوظ رہے، اور سنت بھی ہے، اور یہ طریقہ بھی چلا آ رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، محمد رکھا، یہ ترمذی شریف میں سے ٹکڑا لیا گیا ہے۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، صرف آپ کے انٹرسٹ کے لیے، ورنہ جیسے جیسے آپ بڑی کلاس میں جائیں گے بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے پڑھانا اس لیے مشکل ہو رہا ہے کہ میں کیا آپ کو پڑھاؤں اور کیا نہ پڑھاؤں، یعنی کتنا حصہ آپ کو بتاؤں، پھر بھی کوشش کروں گا کہ جس حد تک ہو سکا اس کا حق ادا کروں گا۔ تو آپ کس قبیلے میں پیدا ہوئے، خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام، آپ کے دادا کا نام،
اس کے بعد کہاں پیدا ہوئے، یہ ساری چیزیں ہم نے اس حصے میں ڈسکس کی ہیں۔ یہاں تک ہمارا پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، کیونکہ میں تھوڑا تھوڑا پڑھا کے اور لیکچر اکٹھا بھیج دوں گا۔ اس کو آپ نے بیٹے اچھی طرح پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے، تلفظ پہ خاص توجہ دینی ہے، تاکہ آپ کسی طرح سے کوئی لفظ غلط، اگر آپ آج تک لفظ غلط، اور یہ بھی سمجھ لیجئے یہ غلط ہے، غلط نہیں ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں یار یہ تم کیا غلط کام کر رہے ہیں، یار یہ غلط کام ہے، غلط نہیں ہے، غلط، غین پہ زبر ہے، لام پہ زبر ہے۔ اگر یہ غلط ہو تو غین پہ زبر ہوگا، لام پہ کچھ نہیں ہوگا، لام خالی ہوگا۔ تو غلط یا غلطی، اس کی پریکٹس کیجئے، مشق کیجئے، اور اس کے بعد یہ کیونکہ پہلا تھا، پھر میں زیادہ سے زیادہ بھی آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آج یہ ہمارا دوسرا حصہ مکمل ہوا لیکچر کا، انشاءاللہ تعالی تیسرے حصے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلبہ طالبات، دیگر سامعین واجب احترام، السلام علیکم۔ تیسرا حصہ ہم اسلامیات کلاس 3، تیسری کلاس یعنی سوم کلاس کے لیے چیپٹر بھی، باب نمبر بھی سوم ہے۔ ہم نے 2 حصے اس کے مکمل کیے تھے ریڈنگ، اب تیسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 37 اور پہلی سطر آپ نے جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، یہ ان کا نام تھا، اس پر بھی ایک شارٹ کوئسچن آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اب یہ بہت ڈیٹیلز ہیں ہر چیز کی، لیکن میں اتنا ہی رکھوں گا جتنا آپ کی کتاب میں ہے، کہ کیونکہ چھوٹے بچے ہیں آپ، تو آپ کو یاد رکھنا آسان ہو۔ تو ایک تو اس میں والد ماجد کا نام، اس پر شارٹ کوئسچن آ سکتا ہے یا فلنگ دا بلینک، اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ کیا وہ حیات تھے آپ کی ولادت کے وقت یا نہیں، تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ اس دنیا سے کوچ فرما گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، یعنی یہاں دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے، جن کا مکہ مکرمہ، یہ میں پڑھا چکا ہوں پہلے، میں بہت احترام کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ جو خاندان تھا بنو ہاشم، اور ظاہر ہے کہ ان سے پہلے بھی ان کے ابا و اجداد موجود ہوں گے، لیکن ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے دادا حضور کا، تو آپ کے دادا کا بڑا ایک معزز مقام تھا وہاں پر، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بہت سے معجزے، لفظ کیا ہے؟ معجزہ، میم عین جیم، معجزہ واحد، اور معجزے جمع۔ اب معجزہ کیا ہے یہ بیٹا بات سن لیں۔ کچھ
بلکہ تمام چیزیں اپنی روٹین کے مطابق چلتی رہتی ہیں، اور وہ روز جیسے صبح سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، یعنی دن نکلتا ہے اور رات آ جاتی ہے، رات کو چاند نکلتا ہے، پھر وہ غروب ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، پھر سورج نظر آ جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، موسم آتے ہیں، یہ روٹین کے کام چلتے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا کام، کوئی ایسا واقعہ جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، بالکل جیسے آپ گھروں میں بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ آپ کے لیے کوئی ایسی چیز لے کر آئے کہ آپ یہ کہیں کہ یار بھائی تم یہ جو لائے ہو یہ تو میرے لیے معجزہ ہو گیا، اس لیے کہ میں تو یہ امید نہیں کر رہا تھا، جیسے کوئی بہت زبردست قسم کا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے کہ زیادہ تر لوگ اس میں ہلاک یا زخمی ہو جائیں، لیکن کوئی ایک شخص جو ہے اسے کچھ بھی نہ ہو، اسے خراش تک نہ آئے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ معجزاتی طور پر بچ گیا، یعنی یہ معجزہ ہوا کہ سب ہلاک ہو گئے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 2 3 4 دن ملبے کے نیچے دبے رہتے ہیں لیکن زندہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو معجزہ ہوا ہے کہ یہ شخص آج بھی جو ہے وہ اتنے عرصے کے بعد بھی زندہ ہے۔ تو معجزہ کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی ہم توقع نہیں رکھتے، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ تشریف لائے اس دنیا میں، تو دنیا میں بہت سے معجزات ہوئے، کچھ یہاں پر ہیں اور ان کی ڈیٹیلز بھی ہے بہت زیادہ، لیکن یہاں پر 2 بتائے گئے ہیں۔ خانہ کعبہ کے تمام بت گر پڑے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، یعنی اللہ کو نہیں مانا جاتا تھا، اور انہوں نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، کوئی بارش کا بت تھا، کوئی بادل کا بت تھا، کوئی اناج کا بت تھا، کوئی کسی طرح کا، اور اس سے مرادیں مانتے تھے۔ وہ بت ٹوٹ بھی جاتے تھے، پھر ان کو بنا لیتے تھے اور انہی سے مرادیں مانگتے تھے۔ تو وہ بت پرستی بہت زیادہ تھی۔ تو جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ سارے کے سارے بت گر گئے، حالانکہ کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو لوگ حیران تھے کہ یہ سارے بت گر گئے، اس لیے کہ آپ بتوں کو گرانے کے لیے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ آپ کی پیدائش کے وقت ہی ایسا، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اس کو معجزہ کہا جائے۔ تو خانہ کعبہ کے تمام بت گر پڑے، سارے بت گر گئے، بعد میں ظاہرہ اٹھا لیا ہوگا ان کو، جو بھی کیا ہوگا، لیکن اس وقت یہ معجزہ رونما ہوا۔ کسرا، یہ کسرا ایران کا بادشاہ، کسرا کے محل، ایران کا جو بادشاہ ہے اسے کسرا کہا جاتا تھا، لقب ان کے ہوتے تھے۔ ایران بہت بڑا پرانا ملک، اور وہاں پر آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور بڑے بڑے آتش کدہ وہاں بنے ہوئے تھے، اور وہ لوگ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو کسرا کے محل، اس کا بہت خوبصورت اور بہت بڑا محل تھا، اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے مینار بنے ہوئے تھے جسے کنگرے کہتے ہیں، کاف کے اوپر زبر ہے، کنگرے۔ کسرا کے محل کے 14 کنگرے، یعنی وہ جو خوبصورتی کے لیے چھوٹے چھوٹے طاقچے، مینار، یا جو بھی کہہ لیں، ظاہر ہے وہ ہم میں سے تو نہیں اب دیکھیں نہ وہ موجود ہیں، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوبصورتی کے لیے بنائے گئے ہوں گے۔ جیسے آپ یہ تصویر میں میرے ساتھ فیصل مسجد اسلام آباد کا عکس دیکھ رہے ہیں، اور اس میں دیکھیں اوپر ہلال بنا ہوا ہے، چاند بنا ہوا ہے، تو مینار بڑا خوبصورت بنا ہے اور اس کے اوپر ہلال ہے، تو یہ اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا گیا ہے۔
اسی طرح وہ طاقچے یا چھوٹے چھوٹے مینار یا کوئی خاص شکلیں بنائی تھیں، ان میں سے 14 گر گئے، حالانکہ کوئی زلزلہ نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا، اور 14 کے 14 وہ گر چکے تھے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہوا، بت گر گئے۔ ادھر ایران کتنی دور تھا، اور وہاں اس کے محل کے وہ خود بخود وہ گر گئے، کہ یہ کیسے ہو گیا؟ فارس ایران کا پرانا نام۔ فارس کے آتش کدے جہاں پر آگ جلا کر آگ کی پوجا کی جاتی تھی، فارس کے آتش کدے سرد پڑ گئے۔ سرد کا مطلب ہے ٹھنڈے پڑ گئے، کسی نے ان کو نہیں بجھایا، اور ہمیشہ آگ جلتی رہتی تھی ان میں، کبھی وہ آگ نہیں رکتی تھی بچوں۔ لیکن اس دن، جس دن آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو بت گر گئے خانہ کعبہ کے، کسرا کے محل کے جو کنگرے تھے اوپر لگے ہوئے وہ گر گئے، 14 کنگرے گر۔ یہ یہاں پر کر لکھا ہوا ہے، یہ مکس ہو گیا ہے، گاف کے 2 ڈنڈے ہیں، ایک ظاہر ہو رہا ہے تو آپ دوسرا استعمال کر سکتے ہیں، پینسل سے لگا لیجئے، یہ کر نہیں ہے، گر ہے، گر گئے، یعنی وہ تباہی ہوئی۔ اور جو آتش کدا جو ہمیشہ اس میں آگ جلتی تھی بچوں، مسلسل، اور وہ اس کی عبادت ہر کوئی کرتا تھا، وہ بجھ گئی، اور لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کائنات کا دولہا آنے والا ہے، اور وہ آ گیا ہے، وہ تو اس کو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے۔ یہ ہمارا پہلا باب جو ہے، دوسرا یہ مکمل ہوا، تو ہم آگے بھی پڑھ رہے ہیں اس حصے میں۔ اب یہ تو معجزے تھے جو اس وقت رونما ہوئے۔ اب جب آپ کی پیدائش ہو گئی، اس کے بعد کے کچھ حالات۔ عرب کے گھرانوں میں، گھرانوں گھر کی جمع، عرب کے گھرانوں میں رواج تھا، رواج طریقہ، رسم، جیسے آپ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو جاتا ہے تو ہم اس کو کچھ تحفہ دیتے ہیں، یا یہ رواج ہمارے ہاں، یہ تو رواج طریقے کو کہتے ہیں جو رائج ہے۔ عرب کے گھرانوں میں رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش پر، دیکھیں یہ پرا نہیں ہے، یہ رے کے اوپر تشدید ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، رے 2 دفعہ، ہم جلدی میں محسوس نہیں کرتے، لیکن آپ غور سے دیکھیں تو پر ہم 2 دفعہ، ورنہ یہ پر ہوتا، پرورش، تو وہ تو پڑھا ہی نہ جاتا، تو اس لیے پرورش، پرورش، پرورش کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا بچے کی، اور بڑا ہونے میں اس کی مدد کرنا، اس کی چیزوں کا خیال رکھنا، کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ اب یہ ایک رواج تھا، ہمارے ہاں تو اب یہ نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، وہ 2 مہینے کا ہو، 2 سال کا ہو، جتنا بھی ہو، آج کل تو 20 سال، 25 سال کے بچے بھی ماؤں کے رحم و کرم پر ہے۔ لیکن عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کیونکہ ماں کمزور بھی ہوتی تھی اور بھی ذمہ داریاں ہوتی تھی، تو اس کی دیکھ بھال کے لیے اور اس کو دودھ پلانے کے لیے دودھ ماں کا لازمی پلایا جاتا تھا اور دوسروں کو دے دیا جاتا تھا، لیکن وہ مخصوص عورتیں ہوتی تھیں جس کو دائی کہتے ہیں، اس عورت کو کہتے ہیں دائی، ٹھیک ہے، اور یہ جمع ہے دائیوں، کہ ان کے حوالے کر دیتے تھے، کوئی 5 مہینے، کوئی سال، وہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ کتنے عرصے کے لیے اور کس خاندان سے بچہ جا رہا ہے اور کس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک طریقہ تھا کہ والدہ کے پاس بچہ نہیں رہتا تھا بلکہ کسی اور عورت کے پاس، لیکن محفوظ ہاتھوں میں، وہی اس کو دودھ پلاتی تھی اپنا، اور اسی لیے وہ اس کی رضائی ماں کہلاتی تھی، جو دودھ پلاتی تھی۔ ایک تو وہ ماں جو اس کو جس نے جنم دیا، اور ایک جس نے دودھ پلایا، جو دودھ پلاتی تھی اس کو کہتے تھے رضائی، رے زواد الف عین چھوٹی ہے، یہ رضائی وہ نہیں جو آج کل آپ لیتے ہوں گے، وہ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے لیکن آخر میں عین نہیں،
اس میں حمزہ اور چھوٹو یہ آتا ہے، جسے لحاف بھی آپ کہہ دیتے ہیں۔ آج کل سردیاں ہیں نا، تو دو دو لحاف اور کمبل لے کر آپ سوتے ہوں گے، احتیاط کیجیے۔ وہ بچوں کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، یعنی دائیوں کو دے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو بھی ولادت کے 6 مہینے بعد، یعنی 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ وسلم کے دادا نے، کیونکہ والد تو آپ کے تھے نہیں جب آپ کی پیدائش ہوئی، تو دادا نے ایک نیک خاتون، یہ بڑی غریب مفلس تھیں، لیکن کتنی عظمت پائی کہ جنہوں نے اس کائنات کے دولہا کو دودھ بھی پلایا اور ان کی پرورش بھی کی۔ بڑی مفلس تھیں، لاچار تھیں، خاموشی سے آئیں، ان جس اونٹنی پر آئیں وہ بھی بڑی بیچاری لاغر اور کمزور تھی، قبیلہ بھی ان کا جو ہے وہ بڑا کمزور سا تھا، لیکن قسمت ان کی دیکھیے کہ ایک نیک خاتون، یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس خاتون کو دیا جا رہا ہے بچے کو، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ آپ کا نام کیا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ دادا نے ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ رضی اللہ تعالی، علیحدہ علیحدہ میں پڑھ رہا ہوں، رضی اللہ تعالی نہ پڑھیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہا، مرد ہو تو انہو اور عورت ہو تو انہا کے حوالے کیا، یعنی آپ نے ان کو جو ہے دودھ پلا دیا، اپنا دودھ بھی پلایا اور آپ کی پرورش بھی کی، اور وہاں آپ ان کی بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے جب ذرا بڑے ہوئے، اور آپ، یہ بہت لمبی اور بڑی اچھی، لیکن ظاہر ہے آپ کی کتاب اور آپ کی کلاس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ 4 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، یعنی 4 سال تک، 6 مہینے کی عمر میں گئے تھے، گویا 3.5 برس آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے، اور آپ کی تربیت 2 سال تک انہوں نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر ان کی تربیت کی۔ تو یہ بہت نصیب والی خاتون تھیں کہ جنہوں نے جو بچپن، جو بڑا نازک دور ہوتا ہے بچے کے لیے، اور اس میں آپ کی خدمت کا موقع ملا، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ جب کبھی بعد میں تشریف لاتی تھیں تو آپ اپنی رضائی والدہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے احترام میں کائنات کھڑی ہوتی ہے، آپ اس عورت کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو بچوں، یہ تھوڑا سا جو ولادت کے بارے میں، اور پھر جو معجزات ہوئے، اور پھر آپ کی جو تربیت کے بارے میں، تو ہمارا یہ حصہ جو ہے ولادت باسعادت کا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بچپن کے حالات کے لیے ہم اگلے حصے میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔